علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفتح مدحته القائلون ولا يحسن ما ودعته ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه فقد الحكم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد صخور ميدان عرضه. أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عده ومن عده فقد عده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتظر عباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے تو آپ حضرات سے گزارش کروں مجھے تھوڑا سا اندر کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ بات بنانے والوں کے لیے آسانی ہو اور مطلب سمجھنے والوں کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مزاج محلہ کی نفاست کو کرنا گوار نہ گزرے تو صلوات کرو بلند آواز. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. الہی آمین. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. الہی آمین. اللہ قدموں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما. الہی آمین. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کی روزی خات میں قرآن خات میں دامن اہل بیت نصیب فرما. تمہارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارے درود کرنے کی دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بھی بہتر بلند آواز سے سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے گفتگو کا آواز سے. خمسہ مجالس اعضاء سن 1445 ہجری تیسری تقریر بعنوان عظمت و اختیارات حسین ابن علی آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. مسلسل 2 روز سے عظمت و اختیارات حسین ابن علی کے عنوان سے جو گفتگو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. جو حضرات مسلسل مجالس کا سلسلہ بنے ہوئے ہیں وہ تو یہ بہتر جانتے ہیں کہ کل گفتگو کس مقام پر آ کر رکی تھی. کل
اس مقام پر چند جملے جلدی دوہرا دو تاکہ جو آج موجود ہے وہ عنوان سے متصل ہو جائے۔ اس مقام پر آ کر ہوتی تھی کہ کربلا کے میدان میں خدا اور حسین کی گفتگو ہو رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ بندے کی توجہ مکمل طور پر میری طرف ہوگی، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خدا صفیفہ کے امیروں سے نہیں فقیر کے فقیروں سے ہوتا ہے۔ کیا بات؟ خدا اور حسین جب گفتگو کر رہے تھے، کربلا کا وہ وقت جب حسین ابن علی تنہا رہ گئے اور اپنے محبوب سے گفتگو کر رہے تھے یعنی خدا سے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ حسین نے کہا کہ میرے مالک تو میرا محبوب ہے اور میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ابھی تجھے حسین عرش پر بلوا لیتا ہوں۔ تو حسین کی آواز آئی کہ میرے اللہ تیرا بھی کوئی محبوب ہے؟ تو خدا نے کہا ہاں میرا محبوب، میں نے تیرے نانا کو اپنا محبوب بنایا ہے، جس کے ذہنوں میں آتا رہتا۔ تو آواز حسین آئی کہ اگر میرے نانا کو محبوب بنایا ہے تو یہ بتا کہ جب تجھے اپنے محبوب سے ملنا تھا تو کیا تو مکہ اور مدینہ میں آیا تھا؟ تو خدا کی آواز آئی نہیں حسین، میں نے تیرے نانا کو اپنے محبوب کو عرش پر معراج پر بلایا تھا۔ تو حسین کی آواز آئی کہ وہ میرے نانا کی معراج تھی، یہ میری معراج ہے، میں تیرا محبوب نہیں، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا عاشق ہوں۔ اگر تو محبوب ہے اور تیری بنائے ہوئے نظام کبھی بدلتے نہیں ہیں، تو خود ہی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نظاموں کو بدلتا نہیں ہوں، اپنے قانون خدا کے بنائے ہوئے قانون کبھی بدلتے نہیں ہیں، تو اگر تو میرا محبوب ہے تو پھر تو زمین پر آ۔ تو خدا نے کہا کہ اچھا حسین میں زمین پر آتا ہوں، لیکن تو خود اپنی زبان سے اعلان کر کے پوری دنیا کو بتا دے کہ آج کے بعد خدا دنیا والوں کو عرش پر نہیں ملے گا۔ حسین پوری دنیا کو بتا دے کہ خدا جس کو خدا کو ڈھونڈنا ہے، جس نے خدا کو ڈھونڈنا ہے، وہ خدا کو عرش پر نہ ڈھونڈے بلکہ خدا کو کربلا میں ڈھونڈے یا اس دل میں ڈھونڈے جس دل میں تو رہتا ہے۔ کیا بات ہے؟ زیر نظر سورہ مبارکہ یوسف کی ایک مختصر سی آیت موجود ہے، جس میں توجہ رکھیے گا، جس میں ارشاد ہوا کہ یوسف، توجہ رکھیے گا، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 7 کیا ارشاد ہوا؟ اب ایک مقام پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی سورہ کی دوسری آیت میں خدا نے کہا کہ ہم نے یوسف کے قصے کو سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ خدا نے قرآن میں آدم کا قصہ بھی بیان کیا، نوح کا قصہ بھی بیان کیا، ابراہیم کا قصہ بھی بیان کیا، موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیا، سلیمان کا قصہ بھی بیان کیا، عیسیٰ کا قصہ بھی بیان کیا، یوسف کا قصہ بھی بیان کیا، سب کے قصے بیان کیے، لیکن خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب ان قصوں میں سب سے بہترین قصہ یوسف کا، ان قصوں میں سب سے بہترین قصہ یوسف کا ہے۔ اب یہاں پر روک کے ایک بات کروں کہ کوئی شخص تقریر کر رہا ہے، کوئی عالم تقریر کر رہا ہے، اور وہ جب تقریر کر کے چلا جائے تو سب سے بہترین تقریر، سب سے بہترین شعر، سب سے بہترین نظم، سب سے بہترین نثر، سب سے بہترین کتاب وہ ہے کہ جو
تقریر ختم ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ بھائی بتاؤ آج علامہ صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کو 2 جملوں میں مجھے سمیٹ کر بتا دو، تو جو تقریر 2 جملوں میں سمٹ جائے وہ سب سے اچھی تقریر ہے. توجہ رکھیے گا، جو تقریر 2 جملوں میں سمٹ جائے وہ سب سے اچھی تقریر ہے. جو نظم 2 جملوں میں سمٹ جائے اور پوری بیان کر دی جائے صرف 2 لفظوں میں یا 2 جملوں میں، وہ سب سے بہترین نظم ہے. اور جو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پوری کتاب پڑھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی اس پوری کتاب کو 2 جملوں میں سمیٹ دو، اور جو کتاب 2 جملوں میں سمٹ جائے وہ سب سے بہترین کتاب ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ جو تقریر 2 جملوں میں سمٹ جائے وہ سب سے بہترین تقریر ہے. جو نظم 2 لفظوں میں سمٹ جائے وہ سب سے بہترین نظم ہے. جو کتاب 2 جملوں میں سمٹ جائے وہ سب سے بہترین کتاب ہے. اسی لیے تو خدا نے قرآن کو نقطے میں سمیٹ دیا. پورا قرآن نقطے میں ہے. اور یہ جو اب حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. علامہ فخر الدین الرازی اہل سنت کے سب سے بڑے عالم، انہوں نے بھی یہ بیان کیا کہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے میرے اور آپ کے خیبر شکن مولا. توجہ رکھیے گا، منبر پر بیٹھے ہوئے تھے مولا، تو مولا نے کہا کہ پورے قرآن میں جو کچھ ہے وہ الحمد میں ہے. پورے قرآن میں جو کچھ ہے وہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ الحمد میں ہے وہ بے میں ہے. اور جو کچھ بے میں ہے وہ نقطے میں ہے. اور انا نقطہ تو تحت الباب، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. تو پورے قرآن کو اگر سمیٹا جائے تو قرآن نقطے میں سمٹ جاتا ہے. تو سب سے بہترین کتاب قرآن ہے. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین قصہ یوسف کے قصے کو قرار دیا. تو ابھی میں نے کہا کہ سب سے بہترین قصہ وہ ہے کہ جو 2 یا 3 لفظوں میں سمٹ جائے. تو آپ مجھ سے پوچھئے کہ یوسف کا قصہ بہترین کیسے ہے؟ یوسف کے قصے کو 2 یا 3 لفظوں میں سمیٹ کے بتاؤ. تو یوسف کا قصہ 3 لفظوں میں سمیٹنے جا رہا ہوں. توجہ رکھیے گا، خدا نے کہا سب سے بہترین قصہ یوسف کا ہے، اور سب سے بہترین قصہ وہ ہوتا ہے جو 2 یا 3 لفظوں میں سمٹ جائے. اور یوسف کا قصہ 3 لفظوں میں سمیٹنے جا رہا ہوں. یوسف کے قصے میں صرف 3 ہی باتیں ہیں. پہلا حسن، دوسرا محبت، تیسرا آنسو. پورے یوسف کے قصے میں صرف 3 ہی چیزیں ہیں. پہلا حسن، دوسری محبت، تیسری آنسو. توجہ رکھیے گا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پہلا حسن، بولے میرے ساتھ، پہلا حسن، دوسری محبت، تیسرا آنسو. تو ظاہر یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ وہ قصہ سب سے اچھا ہے جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں. وہ قصہ سب سے اچھا ہے جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں. حسن پایا جائے، محبت پائی جائے اور آنسو پائے جائے. وہ قصہ سب سے اچھا ہے. تو اب سب سے اچھا کائنات کا قصہ میں دکھانے لگا ہوں. حسین کا قصہ سب سے اچھا ہے. حسین کے قصے میں، کربلا کے قصے میں حسن، حسین اور بنی ہاشم کے جوانوں کا. کربلا کے قصے میں حسن، حسین اور بنی ہاشم کے جوانوں کا. محبت رسول کی اور اللہ کی. آنسو ادادار کے. کربلا سب سے اچھا قصہ ہے. نعرہ حیدری. سب سے اچھا قصہ جس قصے میں جو قصہ 3 چیزوں میں سمٹ جائے، 2 یا 3 لفظوں میں سمٹ جائے، سب سے بہترین قصہ. اور حسین وہ کہ جو چیز خدا اور رسول عطا نہیں کر سک رہے وہ حسین عطا کرتے ہیں. کل جملہ کہا تھا کہ وہ حسین جو پوری کائنات کو بیٹے عطا کرتا ہے. جو چیز کسی در سے نہیں ملتی وہ حسین کے در سے ملتی. جو چیز کہیں سے نہیں ملتی وہ حسین سے ملتی.
راہب رسول کے پاس آیا، ختم کر رہا ہوں میں، راہب رسول کے پاس آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ اولاد چاہیے، سب کا سنا ہوا بات ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، انہوں نے کہا راہب تیرے نصیب میں اولاد ہے۔ یا رسول اللہ آپ کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہو، کچھ کیجیے۔ کہ راہب لوح محفوظ پہ نہیں لکھا، تیرے نصیب میں نہیں، تیرے نصیب میں نہیں ہے۔ رو کے جانے لگا، رسول کی مسجد سے روتا ہوا راہب نکلا تو حسین کی نظر پڑی۔ روتے منہ پہ حسین کی نظر پڑ جائے تو حسین قسمت سنوار دیتے۔ کیا بات ہے۔ روتے ہوئے راہب کو حسین نے دیکھا، حسین نے سوال کیا، اور کم سنی ہے حسین ابن علی، کیا ہوا راہب؟ ہمارے نانا کی بارگاہ سے روتے ہوئے آ رہے، تو مولا آپ کے نانا کے پاس گیا، اولاد مانگا۔ لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے کائنات کے سب سے بہترین نبی نے کہا کہ راہب تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس لیے روتا ہوا مایوس ہو کر نکلا اور جا رہا ہوں۔ کیا ہوا راہب؟ اگر رسول نے بیٹے نہیں دیے، میں ہوں نا، میں عطا کروں گا۔ کیا کریں، واہ واہ واہ۔ راہب کو لے کے مسجد میں داخل ہوئے، مجمع چیرتے ہوئے حسین آئے۔ مجمع میں علی بیٹھے تھے، مجمع چیرتے ہوئے حسین آگے بڑھے، رسول خطاب کر رہے تھے، خطاب کو روکا رسول نے، ممبر سے اترے، اترنے کے بعد حسین کو اٹھایا، واپس ممبر پر آئے، اپنی گود پہ بٹھایا، زانو پہ بٹھایا۔ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے رسول اپنا خطاب روک دیتے اور صرف خطاب روکتے نہیں ہیں بلکہ ممبر سے اتر کے سینے سے لگاتے، زانو پہ بٹھایا۔ حسین کی آواز ہے، نانا راہب نے بیٹے مانگے تھے، عطا کیوں نہیں کی؟ حسین لوح محفوظ پہ نہیں لکھے، نانا لوح محفوظ پہ نہیں لکھے تو کیا ہوا؟ آج حسین عطا کرے گا۔ حسین نے کہا راہب ایک، راہب دوسرا بیٹا، 7 بیٹے حسین نے عطا کیے۔ جیسے ہی حسین 7ویں بیٹے پہ پہنچے تو راہب آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے چھوٹے چھوٹے سے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا بس، آقا بس، حسین بس، مولا بس۔ حسین کی آواز ہے راہب خدا کی قسم اگر آج تو مجھے اس نمبر پر نہ روکتا، اگر آج تو مجھے 7 بیٹوں کے بعد نہ روکتا تو قیامت والے دن پوری دنیا دیکھتی، آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی اور تیری اولاد ایک طرف ہوتی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اور جو حسین کا عطا کیا ہوا ہو اس کی برابری کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے اس کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ سوچو کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو رہی ہے، جو چیز حسین عطا کر رہے ہیں، اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، تو جو حسین کے لیے اس دنیا میں آیا اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اس نے پوری زندگی حسین کے لیے گزاری۔ ہاں غدارو، امیر المومنین نمازوں کے مانگا زہرا نے خود نام رکھا، کتنے ارمانوں سے پالا ہے بہنوں نے۔ جناب عباس بچپنے سے حسین اور زینب کے ساتھ ساتھ، ایک دن گھر پہ آنے میں تاخیر ہوئی، بیوی ام البنین نے کہا عباس کہاں رہتے ہیں؟ کہا اماں بہن زینب کے گھر پہ تھا۔ آواز دے کے کہا عباس خبردار، وہ بہنیں نہیں ہیں، وہ آقا زادیاں ہیں، میں کنیز ہوں، وہ آقا زادیاں ہیں۔ حسین کو آج کے بعد بھائی نہ کہنا، حسین تمہارا مولا ہے، حسین تمہارا آقا ہے۔
اور وہ بیویاں تمہاری بہنیں نہیں، تمہاری آقا زادیاں. بس ماں کی اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا عباس، اور ساری زندگی بھائی نہیں کہا، ساری زندگی مولا آقا مولا آقا. اور حسین کو جو بھی کام ہوتا عباس سے کہتے تھے، عباس پانی لا دو، عباس مصلی بچھا دو، عباس خط لکھنا، عباس سواری تیار کرو، عباس فلاں مقام پہ جانا، عباس ہمارے ساتھ چلو. ساری زندگی حسین نے عباس سے ہر کام کہا. ایک دن مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، آواز دی عباس. بجلی کسی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے. اس تیزی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کہنے لگے خدا عباس تمہارے ان بازوؤں کو سلامت رکھے، عباس خدا تمہارے ان بازوؤں کو سلامت رکھے. کیا گزری عباس پر. حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، رو کے کہنے لگے مولا میری زندگی میں کس نے رلایا، حکم کیجئے، نام بتائیے. حسین نے کہا عباس کچھ ہے. عباس جاؤ. کہا نہیں مولا مجھے بتائیے کہ کیا ہوا اور روئے کیوں، آپ کی آنکھوں میں میری زندگی میں آنسو کیوں آئے. تو حسین نے رو کے کہا عباس آج تمہیں میں نے آواز دی اور تم بجلی کسی تیزی سے آئے. میں اس بات پر رویا ہوں کہ آج تمہیں بلانے پر تم تیزی سے آ گئے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا حسین بلاتا رہے گا اور تم نہ آؤ گے. یہ سننا تھا کہ عباس سوئے نہیں. اس کے بعد 3 دن گزر گئے. جناب فضہ نے جناب عباس کی یہ حالت دیکھی تو شہزادی زینب کے پاس آ کر کہنے لگی بی بی 3 دن سے دیکھ رہی ہوں عباس سوئے نہیں ہے. حسین حجرے سے نکلتے ہیں تو عباس حسین کے پیچھے چل پڑتے ہیں. حسین حجرے میں جاتے ہیں تو عباس حجرے کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. عباس سوئے نہیں. کہا اماں فضہ ذرا میرے عباس کو بلائیے. اب جو عباس کو بلایا تو بی بی نے کہا عباس کیا ہوا، ہم نے سنا ہے آپ 3 دن سے سوئے نہیں. کتنا احترام تھا. آنکھیں بند تھیں عباس کی. بی بی کی آواز آئی بھیا عباس آج زینب کہہ رہی ہے ذرا آنکھیں کھولو. بی بی نے جو کہا تو مولا عباس نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھلنا تھی، نیند کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی آنکھیں. آنکھیں دیکھی، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مولا حسین کے حجرے میں آئے اور آگے کہنے لگی بھیا کیا آپ نے میرے عباس سے ایسا کہا ہے کہ عباس تم نہ ہوگے، ایک وقت آئے گا کہ میں تمہیں بلاؤں گا اور تم نہ آؤ گے. حسین نے رونا شروع کیا، چہرہ عباس کی طرف دیکھا. بی بی نے کہا مولا بھیا حسین آپ کی اس بات کے بعد میرا عباس 3 دن ہو گئے، میرا عباس سویا نہیں ہے. حسین نے رونا شروع کیا، آگے بڑھے، اپنے بھائی کے باہوں میں باہیں ڈالی. حسین نے سینے سے لگا کے کہا عباس میں نے مدینے کی بات تو نہیں کی تھی، میں نے کربلا کی بات کی ہے. کربلا کا میدان ہوگا، حسین کا تنہا ہوگا، حسین عباس دے گا تمہارا لاشا فرات کے کنارے. عباس تمہارا حسین آواز تمہارا لاشا فرات کے کنارے تڑپتا رہے. عباس تم نہ آؤ گے. وقت گزرا عزادارو، آ گئی 61 ہجری. حملہ کرنے کے بعد جناب عباس واپس پلٹے. جو مارد نامی پہلوان کو مارنے کے بعد واپس پلٹے ہیں عباس اور اپنے خیمے میں پہنچے. چند ہی لمحے گزرے تھے خیمے میں پہنچے کہ ایک 4 سال کی بچی خیمے میں داخل ہوئی. اسی بچی کی وجہ سے عباس کا لقب مشہور ہے نا، سبقائے سکینہ. عزادارو 10 محرم آ چکی تھی، خیموں میں آتش کی صدائیں بلند ہو چکی تھی. ایک بچی داخل ہوئی اور کہنے لگی چچا عباس صرف ایک گھونٹ پانی کا لا دیجئے. عباس کی آواز آئی سکینہ تمہارے بابا میدان میں نہیں جاتے. سکینہ بابا فرات کے کنارے
کنارے نہیں جانے دیتے. کہا چچا اجازت میں دلواؤں گی، لیکن ایک خواہش ہے سکینہ کی. سکینہ مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتی ہے. رو لینا عزاداروں، جی بھر کے گریا کر لینا. علمدار کربلا کا پوسا دینا ہے آج حسین ابن علی کو. عزاداروں رو لینا، رونے میں شرمانا نہیں. اگلے برس وہی روئے گا جو موجود ہوگا. عزاداروں کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہو، کیا پتہ کس کے پہلو میں امام زمانہ بیٹھے ہو. عزاداروں رو لینا، جی بھر کے پوسا دے لینا. شہزادی نے کہا چچا میری خواہش ہے میں مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گی. آواز آئی چچا لیکن آپ کا قد لمبا ہے، سکینہ کا قد چھوٹا ہے. سکینہ اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ پہنانا چاہتی ہے، اگر زحمت نہ ہو تو ذرا نیچے جھکیے، سکینہ مشکیزہ پہنائے. تاریخ کہتی ہے عباس جھکتے جھکتے دونوں ہاتھ شہزادی کے قدموں میں آئے. یہ منظر خیمے کے ایک دروازے سے ایک کالے برقعے والی بیوی کی آواز آئی، عباس آج تمہارے ہاتھ میری اولاد کے سامنے جھکے. میں حسین کی زخمی ماں وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تمہارے یہ ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی. قیامت تک یہ ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی. عزاداروں مشکیزہ پہنایا، علم کو اٹھایا، ایک ہاتھ سے سکائے. سکینہ نے اپنے بچے اپنی بھتیجی سکینہ کو اٹھایا اور چلے ہیں عباس و سکینہ. حسین نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا. حسین کی آواز نکلی بہائے غربتہ غربتہ. عزاداروں حسین کے قریب آئے عباس، عباس کو قریب آتا دیکھا. عزاداروں دونوں چچا اور بھتیجی قریب آئے. حسین نے آواز دے کے کہا سکینہ چھوڑ دیا بس ہے. آواز آئی سکینہ تمہیں تمہارا علی اصغر بہت پیارا ہے نا؟ بابا جان علی اصغر بہت پیارا ہے. کہ سکینہ یہ بتاؤ تمہارا علی اصغر کتنے برس کا ہے؟ کہ بابا میرا علی اصغر تو صرف 6 مہینے کا ہے. کہ سکینہ میں عباس کو فرات میں جانے کی اجازت کیسے دوں؟ میں نے اپنی گود میں 34 برس پالا. میرا کڑیل جوان بھائی. عزاداروں چلے عباس اس طرح رخصت ہوئے ہیں. چلے عباس فرات کے کنارے پہنچے. 10,000 کا لشکر لگا ہوا تھا فرات کی پہرے داری کے لیے. عباس کے روب سے اتنا جلال تھا مولا کا کہ آتے ہوئے دیکھ کے 10,000 نے فرات کے کنارے کو خالی کیا اور سارے چھپ گئے. جناب عباس آگے بڑھے، آگے بڑھ کے پانی فرات سے مشکیزے کو بھرا اور اپنا رخ خیموں کی طرف کیا. عزاداروں رخ کو خیموں کی طرف کرنے کے بعد مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اب جو گھوڑے کو ایڑ لگائی عباس نے تو عزاداروں گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا. اپنے گھوڑے کی رفتار کو بڑھا کے عباس نے خیموں کا رخ کیا. ایک ظالم نے درخت کے پیچھے سے تیر چلایا. کہنا تھا کہ جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، بازو کا قلم ہونا تھا. مولا نے مشکیزے کو بائیں بازو میں پہنا. عزاداروں گھوڑے کی رفتار کو اور بڑھایا. عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا. مشکیزے کو دانتوں میں رکھا، خود کو مشکیزے پر جھکایا اور مولا نے تیر چلایا. تیر مشکیزے میں لگا، پانی بہا. عباس کی آس ٹوٹی. عباس کے گھوڑے کی رفتار آہستہ ہوئی. ایک ظالم آگے بڑھا، سر پہ گرز کا وار کیا. علی کے لال نذیر چھوڑی. آواز آئی السلام علیکہ یا عبداللہ. مولا میرا آخری سلام. حسین کی آواز آئی زینب میری کمر کا آسرا مارا گیا. زینب میری کمر ٹوٹ گئی. اکبر لے کے پہنچے لاشا عباس پر. لاشے پر آئے، سر کو زانو پہ رکھا، زانو پہ رکھا. عزاداروں مولا کی آواز آئی. مولا اماں سے سنا تھا جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. آج جا رہا ہوں
ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اگر زحمت نہ ہو تو خون کو صاف کیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ حسین کی آواز آئی، عباس ہم نے تمہاری آخری خواہش پوری کی، لیکن اب تمہارے مولا کی بھی خواہش ہے، عباس اس خواہش کو پورا کرو۔ عباس کی آواز آئی، مولا حکم کیجئے، اگر ہاتھ نہیں تو کیا ہوا، ابھی نوجوان کو تحوالہ کر دوں۔ آواز آئی، عباس نہیں، میری آخری خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھائی پکار دو۔ عباس ساری زندگی مولا کہا ہے، بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی پکار دو۔ آواز آئی، مولا اماں سے وعدہ کیا تھا ساری زندگی بھائی نہیں بولوں گا۔ حسین کی آواز آئی، عباس ذرا